امام صاحب جو پہلی بات آپ نے بیان کی بہت ہی غیر معمولی بات ہے اور بڑے اس سے نئے دریچے کھلتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قربانی آج تک قیامت تک مسلمان کرتے رہیں گے، اور قرآن نے بتا بھی دیا قربانی کی حقیقت کیا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، نماز جینے کی علامت ہے، قربانی موت کی کہ میں نے اپنی جان دینی تھی، جانور کو راؤند بنا کے دے دی. لیکن ہم سب، میں نے آپ کی بات پہ غور کیا، اگر خواب کو نکال دیں، یہ پورا واقعہ سیدنا ابراہیم والا ہے، اس کو نکال دیں، صرف اللہ یہ ہدایت کرتے کہ تم لوگ قربانی کرو اور یہ تمہاری جان کی علامت ہے، آپ یقین جانیں اس سے وہ تاثر ہی نہ ملتا جو اس خواب کو سننے کے بعد ملتا ہے. نہ یہ تاثر ملتا، نہ یہ اتنا بڑا واقعہ لوگوں کے ذہن میں اس طریقے سے ایک اضطراب اور ارتعاش پیدا کرتا، نہ اس کی حقیقت لوگ بار بار دہراتے، نہ اس کی تذکیر اس طریقے سے ہوتی. جس طرح سے ہمیں کچھ احکام دیے گئے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو وہ احکام یاد بھی نہیں رہتے، وہی صورت ہو جاتی. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے قربانی. ہمارے ہاں تو لوگ عام طور پر اس کو ہدف تنقید بناتے، ہدف مطعن بناتے. میں پھر عرض کر دوں، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اپنے رب کی نذر کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی یاد دہانی کے لیے یہ علامت مقرر کی گئی ہے. جانور تو ہم نے ذبح کرنا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہی ہمارے لیے کیے گئے ہیں، ان کو ذبح کر کے ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کا گوشت کھانے کے لیے لوگوں کو گویا ایک چیز میسر آ جائے. تو یہ تو ہمیں کرنا ہی تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے لیا اور ایک طرح سے علامت بنا دیا کہ جب تم جانور کے گلے پر چھری پھیرو تو یہ سمجھ لو کہ در حقیقت تم اپنی جان، اپنا مال، اپنے پروردگار کی نظر کر رہے ہو. یہ اس کا علامتی اظہار ہے. اسی کو بیان کیا ایک جگہ کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا خون کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کو ذبح کرا کے کیا لینا ہے. اللہ کو اس سے کچھ بھی مقصود نہیں ہے. وہ تو تمہارے اس تقویٰ کو دیکھ رہا ہے. وہ تقویٰ کیا ہے؟ قربانی کا جذبہ، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینے کا جذبہ، اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دینے کا جذبہ. تو نظر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سب سے بڑی علامت ہے. یعنی جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ہے، بندہ اپنے پروردگار کی عظمت کے اعتراف میں اپنا سر، اپنی پیشانی اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. اسی طرح روزہ اپنی جبلتوں پر پابندی لگا لیتا ہے، منہ میں ایک چھیل نہیں جانے دیتا، پانی کا ایک قطرہ نہیں جانے دیتا. تو اطاعت گویا آخری درجے میں مجسم ہو جاتی ہے، وہ بھی علامتی اظہار ہے. بالکل اسی طریقے سے قربانی جب ہم جانور کی کرتے ہیں تو یہ نظر کی علامت ہے. یہ حقیقت سمجھانی تھی کہ یہ اصل میں ہے کیا. اس مقصد کے لیے اس کو رویا کے ذریعے سے دکھایا گیا، ورنہ حکم دیا جا سکتا تھا. اور پھر یہ کہ ابراہیم کے بارے میں اور اسماعیل کے بارے میں یہ بتانا تھا کہ میں نے اگر تمام انسانوں میں سے ان کا انتخاب کر کے اپنے گھر کی تولیت ان کو دی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ میری عبادت کا جو آخری اظہار ہے اس کے آخری مقام پر کھڑے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ امام اور پیشوا ہیں، انہی پر امامت ختم ہو گئی ہے. وہی اب قیامت تک کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو علامت بن گئے اس بات کی کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے تو اس درجے میں جا کے ادا کرنا ہے. نقطہ ہم سب واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، ابھی آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے خدا کی طرف سے پہنچنے والے اس خواب کو رکھا تو ان کا جو رویہ تھا وہ اس بات کو جاننے کا متقاضی تھا کہ میرا باپ اصل میں ہے کون. وہ امام الرسل بنا دیا گیا ہے، وہ پیغمبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش سے، ابتلا سے، امتحان سے بھی گزاریں گے. ہم سب ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کنیکٹ کیجیے گا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو پیغمبر بنا دیا، ہم لوگوں کو یہاں آج کے دور میں پیدا کیا، ہمیں بھی نعوذ باللہ اگر بنا دیا جاتا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کو اس درجے میں پا لیتے، اور ہم تو اس آزمائش میں ہوتے ہی نہ کہ آج ہمیں حق تلاش کرنا ہے. اس خواب سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ پیغمبری کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کر دیں گے کہ جا کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو. یہ بہت بڑا منصب ہے، بڑا غیر معمولی منصب ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ حقائق اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. چنانچہ علم کا امتحان ختم ہو جاتا ہے جی، لیکن عمل کا امتحان ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور اصول قرآن میں بیان کیا ہے. دیکھیے کہ ازواج مطہرات کو کیا کہا ہے کہ تمہارے لیے اس امتحان کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. اب اگر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرو گی تو دوہرا اجر دوں گا، اور اگر غلط راستہ اختیار کرو گی تو تمہارے لیے عذاب بھی دوہرا ہے. یہ بتایا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون تبدیل ہو گیا. ایسا ہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہے. ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ تمہیں اس
منصب کے لیے منتخب کیا ہے، تم شہادت کے منصب پر فائز کیے جا رہے ہو، تم اب خیر امت ہو، اس وجہ سے تمہارے لیے آزمائش کا خصوصی قانون ہے۔ اس کو بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالْأَمْوَالِ، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت کسی بندے کا کسی منصب کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑا منصب مل گیا ہے، اب ہمیں بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، نہیں، وہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ کا جو قانون ابتلا ہے وہ بھی بعض خصوصی چیزوں کے ساتھ نمودار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے بس اللہ نے جس حالت میں ہم کو پیدا کیا ہے اور جس طرح رکھا ہے اور جو موقع دیا ہے اور جو حالات میسر کیے ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی کی پوری صحیح بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔